جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. میں نے آج ذرا تیزی میں کر لیا، مجھے بہت صحیح جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس طرح سے. لیکن خیر دیکھیے جو پٹھان کوٹ ہے نا، یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مودی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے مودی کا پاکستان آنا پسند نہیں کیا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ جو انڈین چینلز ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہیں پٹھان کوٹ ایئر بیس کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کل شام سے ہی اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی. اچھا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے. خود انڈینز کہہ رہے ہیں کہ اس کی تیاری کل سے شروع ہو گئی تھی، اور کل جو رکاوٹیں جو ہمارے ہاں سیکیورٹی والی ہوتی ہیں وہ دور کر کے چوک میں لگا دی گئی تھی، ٹریفک تقریباً بند کر دی گئی تھی، اور کل رات شام سے ہی یعنی شام 5 بجے سے ہی مختلف سرگرمیاں ایسی تھی جس سے لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا. اور لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو دکانیں رات 10 بجے بند ہوتی ہیں پٹھان کوٹ میں، اس چوک کے قریب جو ایئر بیس کے قریب ہے، وہ کل شام 7 ساڑھے 7 بجے حد 8 بجے بند کرنی پڑی تھی، چونکہ سنسان ہو گیا تھا سب کچھ ان کے مختلف اقدامات کی وجہ سے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو، اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اب تک انڈین میڈیا نے کہا ہے اس میں الزام پھر پاکستان پر دھرا جا رہا ہے. اور ابھی یعنی آپریشن پوری طرح، جس کو وہ آپریشن کہہ رہے تھے جو مصنوعی تھا، جو ڈرامہ تھا، اس کا بھی اختتام نہیں ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ کالے ٹریس ہو گئی ہیں اور کالے بہاولپور سے آئی تھی. لہذا میں اس کو اس طرح سے ناپتا ہوں، اس طرح سے دیکھتا ہوں، اس طرح سے اس پر تبصرہ کروں گا کہ مودی کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ اس کے جو تعلقات کی بہتری کی کوششیں ہیں اسے انہوں نے پسند نہیں کیا. اب پاکستان میں بھی سین ایسا ہی ہے. کچھ اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرف اگر چھوڑیں تو کچھ ادارے یا کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں بھی ان قوتوں کو جو تحریک آزادی کشمیر میں امپارٹنٹ ہے، میں بالکل سیدھا نام لے دیتا ہوں، حافظ سعید صاحب اور جماعت الدعوہ. اچھا، حافظ سعید صاحب دہشت گرد نہیں ہیں، یا دہشت گرد نہیں تھے اور دہشت گرد نہیں ہوں گے. لیکن ایک خبر چھپوائی گئی کہ سیالکوٹ سے جو لوگ پکڑے گئے وہ داعش کے نہیں تھے، وہ حافظ سعید صاحب کی جماعت الدعوہ کے تھے، اور تھوڑا سا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ دہشت گرد ہیں. حافظ سعید صاحب ببانگ دہل مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کی جنگ ہے اس میں ان کے ساتھی ہیں. انڈیا امریکہ تک ان کا کیس لے کے گیا، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ بات قبول نہیں کی. بہرحال جماعت الدعوہ پر پابندی نہیں لگائی گئی اور جماعت الدعوہ کام کر رہی ہے، اور ان کا جو فلاحی حصہ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. مگر کل ان کے ساتھ بھی شرارت کی گئی ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جنہوں نے جان دے دی پٹھان کوٹ میں، یا جو گھسے نہیں تو انڈیا کہاں سے لایا وہ؟ دیکھیں، انڈینز بہت سے ہمارے بچے جو افغانستان میں گئے تھے، اور وہ اس وقت جہاد کرنے گئے تھے، وہ یہ نہیں جو اب دہشت گردی کرنے گئے ہوئے، وہ وہاں رہ گئے یا وہاں کوئی طریقہ تھا، کچھ باگرام ایئر بیس پر تھے، کچھ ادھر ادھر تھے. انڈینز مینیپولیٹ کر کے انہیں لے گئے ہیں، اور انڈینز انہیں وقتاً فوقتاً اس طرح کے استعمال کرتے ہیں. مثلا آج جب انہوں نے صبح ہی آپریشن کہہ دیا تھا کہ جی ختم ہو گیا، 4 دہشت گرد مارے گئے، اس وقت
اور اب تک دہشت گردوں کی پہچان نہیں ہوئی، لیکن پاکستان سے رشتہ جوڑ لیا انڈیا کے میڈیا نے. لیکن اب شام کو جو اناؤنسمنٹ ہوئی اس میں کہا 5 دہشت گرد مارے گئے. لہذا یہ جو 5واں ہے یہ بھی فیصلہ ہوا پنجابی میں. یہ ہماری پولیس جو ہے نا، پولیس مقابلہ کر کے بندہ کھڑکا دیتی ہے. تو انڈینز نے یہ کیا ہے، میں یہ بات شاید تبصرہ ہی نہ کرتا، لیکن میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں پاکستانی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے جن کی بڑی خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوں، کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تو نام ہی کسی کو نہیں یاد، آرمی چیف کون ہے، انہوں نے یہ اپنا کام کر دیا ہے. اب سر اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. 2018 کے اگر انتخابات کی بات کریں تو انتخابی اصلاحات کا کیا ہوگا؟